الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى آله وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني فمن أحبها أحبني ومن أبغضها أبغضني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل السنہ والجماعت، سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، مظفرہ آباد ملتان کے غیور و جسور اور روشن ضمیر مسلمانوں، آج دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں۔ مجھے اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صرف عقائد و نظریات کی بات کرتے ہیں، معیشت، معاشرت کی بات نہیں ہوتی، اکنامک سسٹم، اسلامک نظام اور پھر اسلامی معیشت، اس پر کبھی پھر عرض کریں گے۔ معاشرت اور معاشرہ اس مختصر وقت میں معاشرے میں پائی جانے والی ایک اہم ضرورت، اسلام نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس پر بات ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی، 2 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ابوالعاص بن ربی اموی کی اہلیہ تھیں، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی تھی۔ وہ 8 ہجری میں اس دنیا سے چلی گئیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو والی کائنات، مخبر کائنات، محسن کائنات، تاجدار کائنات، قائد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
کی بیٹی سیدہ ام کلثوم زوجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 9 ہجری کو اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو اس دنیا سے اس دنیا کی طرف تشریف لے گئیں جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ اسی چھوٹی بیٹی کی شادی کی بات کرنی ہے۔ ہم سب نے بحیثیت مسلمان کے خود اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہماری زندگی اور زندگی کا یہ ایک اہم حصہ شادی کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و فرمودات کے عین مطابق ہے، یا ہم ایسی رسموں میں گھر چکے ہیں جن کا تعلق ہندوؤں سے ہے، مسلمانوں سے نہیں۔ یہ جتنی آپ کی یعنی 4 بیٹیاں تھیں، کسی نبی کی بیٹی کی عمر شادی کے وقت 17-18 سال سے کم نہیں تھی۔ خود بی بی صاحبہ یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 19 برس تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بوقت شادی عمر مبارک 21 برس تھی۔ غور سے میری بات سن لیجئے، جو صوفیاء کرام ابھی بچی بڑی بالغ بھی نہیں ہوتی اور پھر وہ شادیوں کے چکر میں ڈال دیتے ہیں، یہ جہلاء کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک کے قانون کو بھی فالو کریں، کم سے کم بہترین طریقہ ہے۔ کم سے کم بچی کی عمر 16 سال ہو اور بچے کی عمر 18 سال، کم سے کم کہہ رہا۔ اور پھر آپ اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھیں۔ میرے آقا نے اور حضور کے صحابہ کرام نے کبھی رشتہ وٹے سٹے کے چکر میں نہیں کیا، کبھی پیٹ گھروڑی کا سلسلہ نہیں تھا، کبھی یہ نہیں تھا کہ تیری بیٹی ہوگی اور میرا بیٹا ہوگا تو میں اس طرح رشتہ کر دوں گا۔ ابھی وہ اس دنیا میں نہیں آئے، تم نے پہلے رشتے کر لیے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام سے اس قسم کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، یہ ونی سنی کی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یہ جو بچیوں کی قرآن سے شادی کرتے ہیں مسلمانوں، یہ کوئی کام اللہ اس کے رسول اور صحابہ کرام کی تعلیمات میں موجود نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو لڑکی والے پیسے لیتے ہیں خام خواہ، اور پھر بعد میں لڑکے والے جو لے جاتے ہیں اس بچی کو ساری زندگی کام کاج کراتے ہیں سخت کہ ہم نے پیسے بھرے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ سادہ سا اصول ہے شریعت اسلامیہ کا،
پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتہ خاندان میں کرو، کوئی مجبوری ہے تو کسی مسلمان خاندان میں کیا جا سکتا ہے، مسلم خاندان۔ پھر لینا دینا اوقات مالی پوزیشن کے مطابق ہو۔ اب مالی پوزیشن لڑکے والوں کی کم ہو اور یہ کہیں کہ لاکھوں میں ہمیں تو دو حق مہر، گڑبڑ ہو جائے گی۔ یا وہ کہیں کہ آپ لاکھوں کا لے رہے ہیں تو پھر ہمیں جہیز بھی اتنا دو، یہ بھی غلط ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار تھا، اور پھر چھوٹی بیٹی سے تو بہت زیادہ پیار تھا۔ مسلمانوں بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں سے پیار و محبت کرنا بھی اسلام کا حکم ہے۔ بیٹوں کی ضروریات کو بھی پورا کرو اور بیٹیوں کی ضروریات کو بھی پورا کرو، انہیں دینی تعلیم بھی دلاؤ اور دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ، اور ضرورت کے مطابق ہنر بھی سکھاؤ۔ خواہ مخواہ رشتہ داریوں کے چکر میں، لین دین کے معاملات اور باقی معاملات میں خواہ مخواہ بھی اپنی بیٹیوں کو نہ بٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جاتے تھے، بی بی صاحبہ کے گھر تشریف لاتے۔ یاد رہے پہلے تو وہ دنیا سے جا چکی تھی، پیار و محبت کا اظہار کرتے، بتاتے، پھر چلے جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ طیبہ راشدہ مرشدہ، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور العین، آپ تشریف لاتے، ماتھے کو بوسہ دیتے، آنے کی خبر دیتے، پھر گھر تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی بیٹی سے پیار کیا۔ جب یہ چھوٹی بیٹی ذرا بڑی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے کی فکر ہو گئی، مختلف رشتے آئے، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا تھا، ابو طالب کا بیٹا تھا، جو 10 سال کی عمر میں ایمان لائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لائیں، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے، غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے، اور جو اب بات بتا رہا ہوں وہ آپ کو نہیں بتائی جاتی، اور بچیوں میں حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم ایمان لائیں سب سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا، ادھر جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ام ایمن نے فرمایا آپ جائیے انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ ان کی حوصلہ افزائی پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ سلام کے بعد مدعا عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور گویا فرمایا قبل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشی والی خبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اپنے دوستوں کے پاس آئے اور دوستوں نے کہا بالکل اب لگتا یہ ہے کہ بات ہو گئی۔ واہ میرے اللہ، رشتہ مانگنے والا علی اور ظاہری اعتبار سے رشتہ دینے والا جناب نبی۔ حضرت علی رشتہ مانگے تو نبی دیتے ہیں اور نبی رشتہ مانگے تو اللہ عطا کرتے ہیں۔ ادھر دیکھیے علی علی علی، ادھر دیکھیے نبی نبی نبی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ قبول کیا، ادھر اللہ نے فرمایا میرے نبی کو یہ سبز ریشمی لباس میں جو عکس دکھایا گیا ہے یہ رشتہ مجھے پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہے یا نہیں؟ ادھر حضرت علی نے رشتہ مانگا تو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ دے دی، ادھر اللہ نے رشتہ پسند کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو دے دیا۔ واہ اللہ، واہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا یہ تقسیم، یہ رشتے، یہ ناطے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوئے۔ قرآن نے کہا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اور شاعر مشرق کہتے ہیں گفتگو گفتہ اللہ بود، گفتہ اللہ بود، گر کے زبان عبداللہ بود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یعنی پکی کر لی، منگنی گویا ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی جی کیا ہے آپ کے پاس شادی کے لیے، اخراجات کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا، میرے مرشد، میرے پیر، میرے نبی، میرے رسول، ختم نبوت کا تاج پہننے والے، میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑے کو تو رکھ لیجئے، جہاد کی ضرورت ہے، یہ جناب زرہ لے جائیے۔ زرہ لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، مدینہ کی بازار میں گئے۔ مدینہ کے بازار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاروباری تھے ان سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا علی کدھر جا رہے ہو؟
اب قرآن کا نقشہ بینہم، قرآن کی طرف آؤ مسلمانوں، سارے عقدے کھل جائیں گے اور سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اب مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے وہ قرآن کی طرف آتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست ہوگا، میرا قریبی دوست اس دن حضرت عثمان بن عفان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 بعض نے 480 دراہم میں وہ زرہ لے لی، پیسے دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات بن گئی، یہ سودا ہو گیا، میری طرف دیکھو، میری طرف، میں تو پوری تیاری کر کے آتا ہوں لیکن کچی باتوں کے عادی ہو گئے ہو تو اس لیے بڑے مسائل تو ہوتے ہیں، اونگنے والے چکر نہیں ہیں ہمارے پاس۔ ہم سلانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو جگانے کے لیے آئے۔ جاگو، جب میری اب والی بات آپ کو یاد رہے گی تو آخری جو میں نے نتیجہ نکالنا ہے پھر آپ کو آسانی سے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا علی شادی کا تحفہ بھی لے لو۔ پوچھا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ زرہ لے لو، واپس لو، زرہ بھی واپس۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہ بات بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا آئے میں اللہ اس عثمان کو خوش رکھ جس نے نبی کی اہل بیت کو خوش کیا۔ اب آپ بتائیے میرے نبی کا فرمان تو کوئی جھوٹا نہیں، حضرت عثمان غنی تو اللہ کے رسول کو اور اہل بیت کو خوش کرنے والے تھے۔ طے ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا یہ لو پیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا تیاری کرو نا میری بیٹی کے جو باہر کی ضروریات جہیز کی ہیں وہ۔ حضرت سیدہ عائشہ، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضور کی ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی کی تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ جی آپ نے غور کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی تیاری کرنے والوں میں سے تھی۔ دلہن تیار کرنے والی حسنین کی ماں اور حضرت علی کی بیوی، اس کو دلہن تیار کرنے والی خود سیدہ عائشہ تھی۔ بیوٹی پارلر کے فرائض سیدہ عائشہ نے سر انجام دیے۔ ادھر بھی سامان آ گیا۔ سامان کیا؟ ایک چکی دی، چھال گھاس پھوس کا ایک گدا دیا، پانی کے لیے ایک مشکیزہ دیا، بعض نے لکھا چھوٹا سا مٹی کا ایک حصہ دیا جس میں آٹا ڈال دیا جائے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی، مسلمان بھائی، حضرت علی المرتضیٰ کے امام، حضرت علی المرتضیٰ کے سجن، حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھی، سارے صحابہ کے سردار، سارے صحابہ کے امام، امت مسلمہ کے وارث، میرے نبی کے مشن کے وارث، میرے نبی کے کاج کے وارث، میرے نبی کے پروگرام کے وارث، میرے نبی کے تدبر کے وارث، میرے نبی کی فراست کے وارث، میرے نبی کی نفاست کے وارث، میرے نبی کی پگ کے وارث حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پڑھایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح جناب محمد رسول اللہ نے پڑھایا، اور جناب نبی کریم کا نکاح حضرت عائشہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، سر پر ہاتھ رکھا۔ آج کل صوفیاء کرام جن کو دورہ بڑا پڑتا ہے، دین وین کا پتہ نہیں چلتا، نہ کسی بڑے عالم سے پوچھتے ہیں، خود ہی محقق بن جاتے ہیں۔ بیٹی کے گھر سے پانی نہیں پینا چاہیے، حرام ہے، اور یہی سر پر ہوتے ہیں، ٹوپی رکھ کے، اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے، پھر بیٹیوں کو مجبور کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں کہ لگا انگوٹھا اور ساری جائیداد بھائی کو دے دو۔ خود غور کرو، بیٹیوں کو بھی حق نہیں دیتے تم مسلمانوں، ماں کو بھی نہیں ملتا حق، بیوی کو بھی وراثت میں حق نہیں ملتا جو آپ کے مرنے کے بعد ہے، بیٹیوں کو بھی تم وراثت کا حق نہیں دیتے، کسی کو مال دیتے نہیں، لینے کے لیے تیار بیٹھے ہو، اور پھر کہتے ہو نفلوں سے بخشے جائیں گے۔ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی بڑی جائیداد چھوڑی تھی اور بھیجا تھا، کوئی حضرت صدیق اکبر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی ظاہری حق کے لیے بی بی فاطمہ کو زہرا تشریف نہیں لائی، سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ بی بی فاطمہ کو زہرا اہل بیت کی خاتون تھی، وہ چاہتی تو حضرت صدیق اکبر 1000 مرتبہ ان کے گھر جانے کو تیار تھے۔ لوگ کہانیاں بناتے ہیں صحابہ کرام پر اعتراض کرنے کے لیے، صرف یہ روایت ملتی ہے کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی نوکرانی کو بھیجا تھا، اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ یہ 1400-1500 سال کے بعد آج کل حصہ وصول کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو پیسے دیے 480 دراہم، وہ بھی واپس کرو۔ کیا کرتے ہو مسلمانوں؟ یہ جو خام خواہ لوگ صوفی بن کے بیٹیوں کی رخصتگی کے وقت سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھتے، یہ ظلم نہیں؟ آپ نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، ماتھا چوما، وصیت کی، نصیحت کی، اور فرمایا میری بیٹی گھر کے کام تم نے کرنے ہیں، باہر کے کام حضرت علی المرتضیٰ کرے۔ ذمہ داریاں دے دی۔ اتنے میں صاحب آپ کی ایک زوجہ مطہرہ نے فرما دیا، کاش آج ختیجہ ہوتی، آج سیدہ فاطمہ الزہرا کی ماں ہوتی،
تو ماں کے ارمان اور ہوتے ہیں. ماں ہوتی ہے، آج وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا طوفان آنکھوں کے ذریعے رخساروں پر آ گیا. پھر کیا تھا؟ جب میرے آقا کی یہ کیفیت ہو گئی تو سب اپنے قابو کو اپنے باپ پر قابو نہ رکھ سکے، آنسو ہی آنسو آ گئے اور فرمایا جاؤ بیٹی، آج کے بعد علی کا گھر تمہارا گھر ہے. یہ جو ہمارے ہاں سکھاتے پڑھاتے ہیں بچیوں کو، خاص کر یہ جو وٹے سٹے میں ہے، یہ بستی نہیں تو وہ کیوں بسے. بڑی معذرت کے ساتھ، باقیوں کو تو مجھے پتہ نہیں، معذرت کے ساتھ سرائکیوں میں یہ بڑی بیماری ہے، وٹے سٹے والی. اللہ کے فضل و کرم سے یہ رسم میں نے توڑ دی. رسمیں توڑنی پڑتی ہیں. لوگوں کی آنکھیں آپ کی آنکھوں میں آئیں گی، برداشت کرنا پڑتا ہے. پھر آج کے بعد علی کا گھر تمہارا گھر ہے. اور حضرت صدیق اکبر نے فرمایا آج کے بعد عائشہ تمہارا گھر نبی کا گھر ہے. سیدہ چلی گئی. دیکھو اس شادی میں ڈھول بجا، اس شادی میں کوئی تماشا ہوا ہے، اس شادی میں کوئی سرکش ہوئی ہے، اس شادی میں کوئی بیماریاں ہوئی ہیں. اس شادی میں دیکھو کہ غریبوں کے لیے کوئی الگ پکایا گیا ہو ولیمہ اور بڑے لوگوں کے لیے علیحدہ پکایا گیا. حضور کا نام لیتے ہو تو کم سے کم شادیوں کو حضور کے طریقے کے مطابق کر دو. نہ شادیاں نبی کے طریقے کے مطابق ہیں، نہ وفات حضور کے طریقے کے مطابق ہے. آپ نے فرمایا یا فاطمہ، اے میری فاطمہ، ہم سب کے سب اللہ کے فقیر ہیں اور وہی کافی و وافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی اپنے گھر آ گئی. زندگی کے ایک موڑ پر سیدہ نے کہا اللہ کے نبی، باندیاں بہت آئی ہوئی ہیں، ایک مجھے بھی عطا کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. تسبیح فاطمہ، بیٹی یہ پڑھا کرو جو کائنات کی سردار ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی بیٹی آئی، یہ چھوٹی بیٹی آئی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا کشادگی چاہیے. کھلائی ہو گئی نشست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا، حال و احوال دریافت کیا. پھر باپ نے اپنی بیٹی کے کان میں کچھ کہا، سیدہ فاطمہ رونے لگ گئیں. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بات کی تو وہ مسکرا پڑی. سیدہ عائشہ راویہ
وہ پوچھتے ہیں بیٹی کیا بات ہوئی؟ مسلمانوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں آپ گھبرائیے نا، بالکل دل و دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچئے، بی بی فاطمہ الزہرا جنت میں وہاں ہوں گی جہاں حضرت علی المرتضیٰ ہوں گے، اور صدیق اکبر کی بیٹی وہاں ہوگی جہاں محمد رسول اللہ ہوں گے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کو شان اور رتبہ جتنا مرضی بڑھاؤ، بیٹی بیٹی ہے، ماں نہیں بن سکتی۔ اور سیدہ عائشہ کا رتبہ جتنا لوگ گھٹاتے رہے، وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی ماں ہے، بیٹی نہیں بن سکتی۔ آپ خود دیکھ لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی سیدہ نے پوچھا، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی نے پوچھا، حافظہ قرآن نے پوچھا، قاریہ قرآن نے پوچھا، مدبرہ قرآن نے پوچھا، مفسرہ قرآن نے پوچھا، قرآن کی استانی نے پوچھا کہ بیٹا یعنی سیدہ فاطمہ سے کیا بات ہوئی؟ فرمایا میں اپنے آقا کی رازدار ہوں، نہیں بتاؤں گی۔ ادھر بیٹیوں میں رازدار نبوت سیدہ فاطمہ، ادھر ازواج میں رازدار نبوت سیدہ عائشہ، اور صحابہ میں رازدار نبوت حضرت صدیق اکبر۔ اچھا، اللہ کے نبی کے بعد 6 مہینے بعد آپ اس دنیا سے گئے، توجہ کیجیے۔ پھر سیدہ عائشہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ، تو بی بی صاحبہ نے فرمایا بس پہلی دفعہ میں آپ نے فرمایا تھا میں آپ سے جلدی جدا ہونے والا ہوں، میری آنکھوں سے غم کے مارے حزن کے مارے آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا بہت جلد آپ کی اور میری ملاقات ہوئی، اور ایک آگے ایڈ کیا ہے جملہ کہ آپ نے فرمایا سیدہ آپ جنت کی سردارہ ہوں گی۔ ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں، بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار، ماں جنت کی عورتوں کے سردار، برحق برحق برحق۔ لیکن یاد رکھنا حضور نے اپنی ازواج مطہرات کو ماں کہا ہے، ماں اس دنیا میں کوئی بیٹا سردار ہو تب بھی ماں ہے، بیٹا سردار وہاں ہو تب بھی ماں ہے۔ اگر تھوڑی بہت بات بھی میری ذہن میں آپ کے رہ گئی تو انشاءاللہ فائدہ پہنچے۔ جنازہ تیار ہو گیا، یہ 3 رمضان مبارک 11 ہجری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ جب خلیفہ تھے آپ نے خود بنایا، مصلی پر کھڑا بھی کیا، کہا بھی، چیک بھی کیا، سب پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کبھی حضرت علی المرتضیٰ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ خلافت میرا حق تھا، انہوں نے کیوں لی ہوئی ہے، لہٰذا مجھے خلیفہ بناؤ۔ پڑھیے نہج البلاغہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کبھی انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ افسوس ہے جو حضرت علی کے امام کو نہیں مانتا، جو حضور کے بعد سارے صحابہ کے سردار کو نہیں مانتا، جو حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ اول نہیں مانتا، جو حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان غنی کو نہیں مانتا، وہ قرآن کا انکار
انکاری ہے اور صحابہ کا دشمن کسی شکل میں، کسی صورت میں، کسی رنگ میں، آسمان پر ہو یا زمین پر ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ اگر ساری میری تقریر آپ کو یاد ہے تو پھر آپ کو نتیجہ صحیح سمجھ میں آئے۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اور آپ اٹھائیے تاریخ الخلفاء باقی کتابیں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے آپ آگے بڑھیے اور اپنی اہلیہ کا جنازہ پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے انت امامنا فی الدنیا والآخرہ، اے حضرت صدیق اکبر آپ ہمارے دنیا کے بھی امام ہیں، آپ ہمارے آخرت کے بھی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے، جو حضرت صدیق اکبر کو نبی کے بعد ساری کائنات کا امام نہیں مانتا، وہ حضرت علی کے اس فرمان کا مخالف ہے۔ جو آخرت میں حضرت صدیق اکبر کو نبی کے بعد، انبیاء کے بعد ساری کائنات کا سردار نہیں مانتا، وہ حضرت علی المرتضیٰ کے فرمان کا مخالف ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، سب نے پڑھا۔ آپ حیران ہیں، ساری نمازیں حضرت علی المرتضیٰ حضرت صدیق اکبر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جنازہ حضرت صدیق اکبر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے ان دونوں کو آپس میں نعوذ باللہ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے اختلافات اور ایسی باتیں کی جن سے لڑائی کا شبہ ہو۔ ان میں تو دوستی تھی، ان میں تو پیار تھا، ان میں تو محبت تھی، ان میں تو مودت تھی۔ وہ تو حضرت حسن و حسین کو اٹھا کر پیار کرتے تھے۔ پیار کرنے والوں کے درمیان جو نفرت کی بات کرتا ہے وہ خود قابل نفرت ہے۔ انشاءاللہ باقی پھر صحیح، بس آخری درخواست ہے، میں نے حوالہ جات تو دینے تھے، بہرحال قادیانی نے لکھا ہے کہ میں کربلا کی سیر کرتا ہوں، تم ایک حسین کو روتے ہو۔ یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ کر۔ کس کی؟ قادیانی۔ پھر روحانی خزائن 23 جلدوں میں جو انہوں نے لکھ دی ہے اس میں یہ بات موجود ہے۔ 100 حسین تو میری جیب میں پھرتے۔ کون کہتا ہے؟ یہ قادیانی۔ تو اس بدماش، بدکماش، لعنتی قادیانی سے کسی طور پر بھی نہ خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، نہ کسی سطح پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ اور میں قاضی فاضل عیسیٰ صاحب سے بھی کہتا ہوں، آپ بھی ذرا لمبا کام نہ کرو، جو فیصلہ ہے جلدی جلدی دو۔ تمہاری خاموشی سے ہمیں شکوک و شبہات ہو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں، آج آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، پہلے تو قادیانی ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے اور اسرائیلی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ملتی فلاں چیز، اب یہ بہانہ نہیں چلتا، ایک کے بدلے کئی چیزیں آ چکی ہیں۔ اور اگر ہم 2 دن سادہ پانی پیئیں گے تو مر نہیں جائیں گے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کوئی تو مدد کرو۔ باقی مسائل مجھ سے پوچھے جاتے ہیں، وہاں تو آپ میرے پاس وہاں تشریف لائیے، یہاں قاری صاحب موجود ہے، مولانا ہے، مستند ہیں، اور ہمارے بچپن کے دوست کے بیٹے ہیں۔ آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیجیے، شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شریعت کا کوئی مسئلہ ہو آپ ان کے پاس آئیے، ان سے پہلے وقت لیجیے اور بیٹھ کر ڈسکس کیجیے، جو شریعت کا مسئلہ ہو پوری طرح ان کو بتائیے، پھر انشاءاللہ آپ کو یہ شریعت محمدیہ کے مطابق آپ کو حل بتائیں گے، پھر آپ عمل کیجیے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت ادا کر لیجیے بھائی۔